بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، خمس کے موضوع کو لے کر آج ہماری یہ 5ویں نشست ہے. ہم گزشتہ نشستوں میں خمس کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ روایات کو بیان کر چکے ہیں، اور آج کی اسی گفتگو میں بھی میں حدیث کا سہارا لوں گا. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، مولا ہم پر خمس کو معاف کر دیں، یعنی جو ہم اپنی زندگی میں کما رہے ہیں اس میں جو خمس بنتا ہے وہ ہم سے معاف کر دیں. یہ انہوں نے آ کر درخواست کی تو امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، روایت کے جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں لا نجعلو لأحد منکم حل، کہ میں تمہارے لیے قرار نہیں دیتا، میں تمہارے لیے قرار نہیں دیتا کہ تم خمس کے مال کو ادا نہ کرو. یعنی جب تک تم اپنے مال میں سے خمس کو ادا نہیں کرتے اس وقت تک میں تمہارے دوسرے مال کو حلال نہیں قرار دیتا. عزیزان محترم، واضح امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان جب تک خمس کو ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کے لیے مال حلال نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، شیخ حر عاملی خدا ان پر رحمت کرے، وسائل الشیعہ کے مصنف ہیں. جب انہوں نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ لکھی اور جب خمس کے باب پر پہنچے تو پہلی روایت انہوں نے یہ بیان کی ہے. وہاں پر امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو بصیر نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کم سے کم چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، یعنی وہ کون سا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں قال من اکلم من المال الیتیم درہما، کہ جو بھی یتیم کے مال میں سے ایک درہم کو بھی کھائے یہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ جہنم میں چلا جا سکتا ہے. یعنی یتیم کے مال میں سے ایک درہم کا کھانا اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْيَتِيمُ، اور ہم اہل بیت بھی یتیم ہیں. یعنی امام علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا بھی مال اگر کسی نے ایک درہم بھی کھایا اس کی بھی یہی صورتحال ہوگی، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو سکتا ہے. تو محترم ناظرین کرام، یہ خمس کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ روایات اور ہم نے بیان کی ہے آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ آگے والی نشستوں میں ہم مکمل خمس کے موضوع کو واضح کریں گے اور ان کی جو تفاصیل ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.